السلام علیکم ناظرین، دنیا اسلام سے ملی وائس کے خصوصی بلیٹن عالم شب روز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں عبدالوہاب۔ یوکرائن اور روس کی جنگ اور عالم اسلام کے پس منظر میں اہم بین الاقوامی خبروں کو تفصیل سے دیکھنے سے قبل ایک نظر اہم سرخیوں پر۔ OIC اجلاس میں چین کی شرکت، مسلم دنیا کے ساتھ شراکت داری کا دیا تیقن۔ کہا، کورونا دور میں مسلم ممالک کی چین کو مدد قابل فخر رہی۔ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے پر مغرب کے مسلمان زیادہ ہوئے متاثر، پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا بیان۔ یوکرائن میں روس کے فوجی آپریشن کا 28واں دن، روس کا یوکرائن کے 500 سے زیادہ فوجی گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ مصر اور UAE کی اسرائیل سے ملاقات، اسرائیل سے رابطے مضبوط کرنے کا دونوں عرب ممالک کا ارادہ۔ اور دنیا کے سب سے بڑے مندر کی تعمیر کے لیے مسلم خاندان نے کروڑوں کی زمین کی عطیہ، اسلامی اسکالرز نے بتایا اسلام میں شرک سے نہیں سمجھوتا۔ اسلام آباد میں OIC کا 2 روزہ 48واں اجلاس جاری ہے، جس میں 45 سے زائد مسلم ممالک کے وزراء خارجہ، مبصرین اور مندوبین شریک ہیں۔ مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ اس کانفرنس میں چین بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کر رہا ہے۔ اس موقع پر چین نے کہا ہے کہ چین تہذیبوں کے درمیان تصادم کی بجائے ڈیالوگ پر یقین رکھتا ہے۔ پہلی بار چین کے وزیر خارجہ وانگ سی نے شرکت کی اور اسلامی دنیا کے ساتھ چلنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ OIC اجلاس سے خصوصی خطاب میں چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسلامی دنیا کے مسائل اور خصوصاً مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کے لیے چین کی حمایت کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ یاد رہے کہ چین میں کورونا وبا کے ابتدائی دور میں OIC کے متعدد رکن ممالک نے چین کو ابتدائی مدد فراہم کی تھی، جس کا وزیر خارجہ وانگ سی نے خصوصی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ 54 OIC ممالک نے بیلٹ اینڈ روڈ معاہدے کی دستاویزات پر دستخط کیے ہیں، جس میں سرمایہ کاری کے مکمل حجم 400 ارب امریکی ڈالر ہوگا، اور اس سے نہ صرف چینی عوام بلکہ اسلامی ممالک کے عوام بھی مستفید ہو سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ چین مسلم دنیا کے ساتھ شراکت داری کے لیے تیار ہے، دہشت گردی کو کسی ایک فرقے کے ساتھ جوڑنے کی مخالفت بھی کی جانی چاہیے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے کونسل کے اجلاس سے خطاب میں یمن کے مسائل، شام بحران کے پرامن حل، عراق میں استحکام، افریقی ساحل چارٹ خطے میں امن کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم طاہا نے اس اجلاس میں اس کے موضوع یعنی اشتراک برائے اتحاد، انصاف اور ترقی کے مرکز کے خیال، اسے مسلم امت کی امیدوں کا مرکز بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل مسلسل فلسطین اور مسجد اقصیٰ پر نوآبادیاتی تسلط بڑھا رہا ہے، بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فلسطینی عوام پر ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے مسلم امت کو باہمی اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ ابراہیم طاہا نے اپنے خطاب میں متنازع ریاست جموں کشمیر میں منصفانہ حل کی بات بھی کہی۔ OIC کے اجلاس میں افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے پر مغرب میں رہنے والے مسلمان زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا کی سوچ میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ممالک نے اس کے خلاف کوئی اقدامات نہیں اٹھائے اور نہ ہی اس غلط بیانیے پر توجہ دی۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور مسلم ممالک کو اس پر ایک موقف اختیار کرنا چاہیے تھا، جو بدقسمتی سے نہیں ہوا۔ عمران خان نے OIC کو ہلاک آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ کشمیر اور فلسطین کے معاملے پر مسلم ممالک نے فلسطینی اور کشمیری عوام کو مایوس کیا ہے۔ ادھر یوکرائن میں روس کے فوجی آپریشن کا آج 28واں روز ہے، اور اسی دوران روس نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس یوکرائن کے 500 سے زیادہ قیدی موجود ہیں، جو روسی فوجیوں کے ساتھ تبادلے کیے جا سکتے ہیں۔ روس میں انسانی حقوق کی کمشنر تاتیانا موسکالکوفا کا کہنا تھا کہ ان کے ملک نے بین الاقوامی ریڈ کراس تنظیم کو ایک فہرست بھیجی ہے، جس میں ان 500 سے زیادہ یوکرائنی قیدیوں کی تفصیلات موجود ہے۔ یوکرائن میں روس کے فوجی آپریشن کا آغاز 24 فروری کو ہوا تھا۔ سابقہ انٹیلیجنس رپورٹوں کے اندازے کے مطابق یوکرائن میں اب تک روس کے ہزاروں فوجی مارے جا چکے ہیں، لیکن روس کی جانب سے سرکاری طور پر کسی اعداد و شمار کا اعلان نہیں کیا گیا۔ البتہ گزشتہ دنوں کے دوران میں روس نے یوکرائن میں اپنے متعدد اعلیٰ فوجی افسران کی ہلاکتوں کا انکشاف کیا ہے۔ اسی دوران یوکرائنی شہر بورسپل کے میئر نے یہاں شہریوں کو روسی حملوں کے مد نظر نکل جانے کا مشورہ دیا ہے۔ مصر کے شفاق صدر عبد الفتاح السیسی نے فلسطین کی تشویش کے باوجود ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد اور اسرائیل کے وزیر اعظم نفتلی بینٹ کی میزبانی کی ہے۔ مصر اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں نے منگل کے روز اسرائیل سے شرم الشیخ میں ملاقات کی، جس کے بعد مصر کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں توانائی کی منڈیوں اور غذائی تحفظ جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معمول کے تعلقات استوار ہونے کے بعد ان کا یہ پہلا سرفریقی سربراہ اجلاس ہے۔ اس میٹنگ میں بین الاقوامی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔
ایک طرف OIC میں بھارت کے کشمیر میں ظلم و ستم کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے تو دوسری جانب بھارت نے عرب ممالک کی ایک کانفرنس مدعو کرتے ہوئے کشمیر میں عرب سرمایہ کاروں کو دعوت دی ہے۔ بھارت کی جانب سے کشمیر میں 70,000 کروڑ کی سرمایہ کاری کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ سرمایہ کاری سے متعلق کانفرنس کے بارے میں بتاتے ہوئے صنعت کے پرنسپل سیکرٹری رنجن پرکاش ٹھاکر کا کہنا ہے کہ اگر سرمایہ کاروں کو کشمیر اچھا لگا تو یہاں سرمایہ کی ریل پیل ہوگی۔ یاد رہے کہ اس وقت کشمیر میں سرمایہ کاری کے لیے کانفرنس میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے 30 سے زائد نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ منگل کو شروع ہونے والے کانفرنس 4 روز تک جاری رہے گی۔ ابھی تک حالانکہ کشمیر میں سرمایہ کاری کا دائرہ ایشیائی ملکوں تک ہی محدود ہے۔ امریکہ، برطانیہ یا دوسرے مغربی ممالک نے ابھی تک کشمیر میں سرمایہ کاری سے متعلق کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی ہے، لیکن پیر کو شروع ہونے والے سرمایہ کاری کے میلے سے حکومت کو امید ہے کہ اب مغربی ممالک بھی کشمیر میں سرمایہ کاری پر آمادہ ہوں گے۔ بھارت کے بہار میں دنیا کا سب سے بڑا مندر تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کے لیے ایک مسلمان نے اپنے کروڑوں کی زمین دان کی ہے۔ اس پیشکش کو کچھ حلقوں میں فرقہ وارانہ خیر سگالی کی عظیم مثال قرار دیا جا رہا ہے تو کچھ حلقوں میں موجودہ نفرت کے حالات کے پس منظر میں پیمانہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بہار کے جانکی نگر میں وراٹ رامائن مندر میں بیک وقت 20,000 افراد کی پوجا کے لیے 500 کروڑ روپے کی لاگت سے مندر تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کے لیے مشرقی چمپارن کے اشتیاق احمد خان نامی ایک تاجر نے اپنے کروڑوں روپے قیمت کی زمین عطیہ کی ہے۔ اشتیاق نے اسے سماجی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی مثال بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ جس جگہ مندر تعمیر کیا جانا ہے اس کے اطراف میں 3 درجن سے زائد مسلم خاندانوں کی زمینیں تھیں۔ مسلمانوں کی مدد کے بغیر اتنے بڑے منصوبے کا ممکن ہونا بہت مشکل تھا، اس لیے کچھ مسلمانوں نے زمینیں عطیہ کر دی جبکہ کچھ نے مسلمانوں کی زمینیں خریدنے میں مدد کی ہے۔ مسلم دانشوروں کا کہنا ہے کہ بھارت میں اس وقت مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ کو جس طرح بھڑکایا جا رہا ہے اس میں مسلمانوں کی طرف سے مندر کے لیے زمین عطیہ کرنے کے باوجود خیر سگالی نہیں بڑھ سکے گی۔ ہندو دھرم پر متعدد کتابوں کے مصنف عبدالحمید نعمانی کا کہنا ہے کہ اسلام اصولی طور پر شرک کے خلاف ہے، ایسے میں خیر سگالی کے نام پر اصول سے سمجھوتا کرنا کسی بھی صورت میں درست نہیں، یہ عطیہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ مسلمانوں اور اسلام کے نظریے سے اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اسلام شرک سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں یہ تھی روس اور یوکرائن کی جنگ اور بین الاقوامی پس منظر میں اہم خبریں۔ اگر آپ کو خبریں پسند آئی تو ملی وائس چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ خبروں کو شیئر ضرور کریں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔